آئیے سال دوم کے تمام طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا ہے کہ اس سال یعنی سیمسٹر تھرڈ میں ہمیں کون سے پرچوں کا مطالعہ کرنا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو ایس ایل ہے جو سیل تھرڈ تھا، اس کے بعد آپشنل جو تھا وہ ہے 5th اور 6th. تو 5th جو ہے اس میں کچھ اور کا ذکر ہے، اور جو 6th پیپر ہے وہ تھا اپنا پیپر نمبر، وہ تھا ڈیسک ٹاپ پبلشنگ. پارٹ فرسٹ. مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سیمسٹر میں ڈیسک ٹاپ پبلشنگ پارٹ فرسٹ کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ پارٹ سیکنڈ کا جو ہے وہ سیمسٹر 4 میں اس کا باقی حصہ رکھا گیا ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس پرچے کے تحت نصاب میں موجود جو مختلف یونٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں اس سیمسٹر میں کون سے یونٹ کا مطالعہ کرنا ہے. تو یونٹ فرسٹ جو تھا اس میں یونٹ فرسٹ جو ہے وہ ہے کمپیوٹر. یونٹ فرسٹ کمپیوٹر پر مبنی ہے، اور اس میں کون سی باتوں کا ہمیں مشاہدہ کرنا ہے. تو ہم نے یہاں پر پہلا اس کا پوائنٹ دیکھا تھا، مطلب ایک جو رہا وہ تھا کمپیوٹر کا تعارف. مطلب یہ ہے کہ اس یونٹ کے پہلے یونٹ کے فرسٹ جو اس کا جو نکات ہے وہ ہے کمپیوٹر کا تعارف. مطلب ہمیں اس یونٹ میں کمپیوٹر کے مختلف ضمنی نکات کا مطالعہ کرنا ہے، جس میں ایک تو کمپیوٹر کا تعارف ہے، اس کے آگے مختلف اس کی خصوصیتیں ہیں، اور کمپیوٹر کا اس سے مختلف ڈیوائسز جو ہوتے ہیں ان کا اس کے ساتھ موازنہ ہے. تو خیر ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں. چلیے آج شروع کرتے ہیں کمپیوٹر کا تعارف. آج کا دور جو ہے وہ ہے سائنس و ٹیکنالوجی کا دور، جہاں ایسے کم ہی لوگ ہوں گے، یا وہ بھی نیو جنریشن کا تو کوئی ایسا شخص ہی نہیں ملے گا جسے کمپیوٹر اور نئی ٹیکنالوجی کے تعلق سے معلومات نہ ہو، کیونکہ یہ صدی ہی سائنس و ٹیکنالوجی کی ہے. آج ہر بچے کے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل کے طور پر سائنس و ٹیکنالوجی کی شکل موجود ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے آن لائن کام ہوتے ہیں، کس طریقے سے ایک کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ سے ہر کوئی واقف ہے. اور خاص کر یہ جیسا 20ویں صدی کو سائنس و ٹیکنالوجی کی صدی کہا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں تک اس ٹیکنالوجی کا پتہ چل چکا تھا، ان کو معلومات حاصل ہو چکی تھی. بہت سارے لوگوں کو کمپیوٹر پر کام کرنے کی عادت ہو چکی ہے. لیکن اسی دوران میں ایک بہت بڑا، جسے کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں دھماکہ ہوا، یا ایک اچانک کہانی میں ٹویسٹ آیا، یا ٹیکنالوجی کے اس دور میں تقریباً تمام لوگوں کو جو ٹیکنالوجی کے اس میں اینڈرائڈ کے اس میں داخل کر دیا. تو وہ دور تھا کورونا کا دور، جس کو لاک ڈاؤن کا دور بھی کہتے ہیں. وہاں سے جیسی بیماری سے لوگ
اپنے آپ کو اس سے بچا رہے تھے، وہیں اس سائنس و ٹیکنالوجی کے اینڈرائڈ کی دور نے لیکن یہاں پر اس کو زیادہ زور پکڑا اور تقریباً ہر ایک کے پاس اس کے بعد سے موبائل کا جو اینڈرائڈ موبائل ہے وہ ہر ایک کے پاس نظر آنے لگے، یا اینڈرائڈ کا جو موبائل ہے وہ ہر کوئی بچے سے بچہ بوڑھے سے بوڑھا استعمال کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ کیوں؟ تو اس دور کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دور میں ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہ رہا تھا، ہر کوئی دوسرے شخص سے دور بھاگ رہا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ وبا تو نہ پھیل جائے۔ اس لیے ہر کوئی ایک دوسرے سے جو تعلقات رکھ رہا تھا، ایک دوسرے تک پیغام پہنچا رہا تھا، تو اس کا مؤثر ذریعہ جو تھا وہ موبائل ہی تھا۔ اور اس کے بعد خاص کر جب تعلیم کی بات آئے یا کاروبار کی بات آئے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے دور رہ رہا تھا، ورک فرام ہوم کی باتیں چل رہی تھی، تو ہر کام جو ہے وہ گھر سے ہی چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس اینڈرائڈ اور آن لائن انٹرنیٹ والی چیزوں کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی، اور لوگ مجبوراً جو لوگ اس سے دور بھی بھاگ رہے تھے وہ اس کے دائرے میں آ گئے، اور ہر کوئی اس نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دور کی اگر بات ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی اس پہ، چاہے وہ کاروبار کرنے والا ہو، تعلیم حاصل کرنے والا ہو، یا تعلیم دینے والا ہو، یا کوئی بڑے بڑے انڈسٹری یا کمپنیوں میں کام کرنے والے ہو، وہ ورک فرام ہوم اور ٹیچنگ فرام ہوم اس طریقے کے باتیں کانسیپٹ کو زیادہ اہمیت ملی، اور لوگ آن لائن رہنے پر مجبور ہیں۔ جن لوگوں کو یہ تمام ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا جو کہتے تھے کہ ہم جو پچھلے جس طریقے سے لوگ چلے آ رہے ہیں سادے موبائل کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں، یہ اینڈرائڈ اور نئی ٹیکنالوجی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس دور میں ہر ایک کو مجبوراً ان تمام ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑا، یا یہ اس کا استعمال کرنا سیکھنا پڑا، اور اس طریقے سے ٹیکنالوجی کے دور میں یہ دور جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا یا بہت زیادہ اہم مانا جا سکتا ہے۔ اب بات کمپیوٹر کی آتی ہے تو جہاں پہلے دور میں لوگ سب کام تحریری طور پر مکمل کیا کرتے تھے، یہ بڑے سے بڑے جو حساب کتاب ہوا کرتے تھے اس میں جو بڑی تعداد میں جو کیلکولیشن وغیرہ کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو معلومات ہے وہ پہنچانا، ایک یہاں سے وہاں تک اس کا استعمال کرنا، یہ سب ایک قدیم طریقے سے کیا جا سکتا تھا، لیکن جدید دور کے بعد 20ویں صدی کے بعد سے کمپیوٹر کو اہمیت حاصل ہوئی۔ لوگ صنعتی انقلاب کے بعد جیسا اس پہ کہا کہ لوگ بہت زیادہ ترقی کی طرف دوڑنے لگے، اور وہاں پر لوگوں کو وقت کی کمی محسوس ہونے لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام جو گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے اس کو منٹوں میں کرنے کی فکر کرنے لگے، منٹوں میں جو کام ہوا کرتے تھے اس کو سیکنڈوں میں کرنے کی تحقیقیں چالو ہوئی، اور اسی کے تحقیق کے نتائج کے طور پر ہمیں ایک جو ایجاد ہے وہ کمپیوٹر کی ایجاد ہے، جس میں لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ بڑے سے بڑے حساب کتاب کو، بڑے سے بڑے تعداد کو، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو میموریز ہوتی ہے یاد رکھنے کا جو معاملات ہے وہ سب ایک جگہ اس میں ایک چیز میں ہو جانا چاہیے، جس کی وجہ سے ہی یہ کمپیوٹر کا تعارف یہاں پر کیا گیا ہے۔ اب جہاں تک کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر کسے کہتے ہیں، یہ تو آج ہر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کے بارے میں بتا دے گا کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کے بارے میں بات کر دے گا، لیکن اگر اس کی اس میں تعریف اگر بیان کرنی ہو تو سیدھا سیدھا کیا کہہ سکتے ہیں، تو کوئی بھی یہ کہے گا کہ بھئی ایک مشین ہے، ایک الیکٹرانک کیا ہے، اس میں یہ ایک ڈیوائس ہے،
جس میں اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی کام آسانی سے اور کافی تیزی کے ساتھ اور بغیر غلطیوں کے ساتھ ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی تعریف کی جائے تو کمپیوٹر آٹومیٹک مشین کا کیا ہو گیا ہے، متبادل بن گیا ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشین جسے طرح طرح کے کاموں کو خود بخود یکسوئی سے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر جس کے سبب سے عام شکل سے عوام کا واسطہ پڑا ہے وہ ہے پرسنل کمپیوٹر، جسے اطلاعات کے تجزیہ یا انفارمیشن پروسیسنگ کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی اگر ہم کمپیوٹر کی تاریخ کا اگر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے، تو کمپیوٹر کے الگ الگ دور رہے ہیں۔ پہلے بڑے بڑے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے جو سائز میں بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، وزن میں بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور ان کی رفتار بھی تھوڑی کیا ہوتی تھی، آج کے جدید دور کے مقابلے میں بہت کم ہوتی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے دور کے ساتھ ساتھ اس کی جسامت میں بھی کمی آئی، اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا، اور جو کام پہلے تھوڑا جہاں پر بھی غلطی کے ہونے کے امکانات بھی ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں وہ سب بھی اس سے بھی بچا جا رہا ہے۔ تو اس کی اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اس کے مختلف ادوار کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں مختلف ادوار ملتے ہیں کہ کمپیوٹر نے کس طریقے سے ہر دور میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ 1970 عیسوی میں پاکٹ کیلکولیٹر کے ایجاد کے بعد مذکورہ قسم کے طریقے پر مان پڑ گئے۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران کمپیوٹر سائنس کے میدان میں کافی تیزی آئی، کیونکہ ان کا استعمال فوج اور حفاظتی انتظامات میں کیا جانے لگا۔ سبھی طرح کے فوجی اور اہم اطلاعات خفیہ طریقے سے کوڈر سے بھیجے جانے لگے، جس کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کیا جانے لگا۔ 1937 میں برطانوی ریاضی داں ایلن ٹیورنگ نے پر اعتماد طریقے سے بتایا کہ مشکل سے مشکل حصہ کا کام چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ امر ذہن نشین کر لینا ہے کہ کسی بھی مشین کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے کچھ ایسے سوئچوں کی ضرورت ہوتی ہے جو معمولی سی بجلی کا اشارہ ملنے پر آن ہو سکے۔ 1986 میں امریکی سرکاری کی رہنمائی میں بین اینک سے موسوم دنیا کا سب سے پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر سوئچ کی شکل میں الیکٹرانک ویکیوم کا استعمال کیا گیا۔ اینک کے ذریعے ایک سیکنڈ میں 5000 میزان یا 350 ضرب تقسیم کا کام کیا جا سکتا تھا۔ $4 لاکھ کی لاگت سے بنا یہ کمپیوٹر پوری طرح خودکار طریقے سے شماری کا کام کیا کرتا تھا، اس لیے اسے دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد الیکٹرانک ویکیوم ویلیو پر منحصر کہیں ایک کمپیوٹر مارکیٹ میں آئے۔ ویکیوم ویلیو ان سب کو دور اول کا کمپیوٹر تسلیم کیا گیا۔ ان سب میں یونیواک ہی تجارتی اعتبار سے سب سے زیادہ مشہور ہوا، اور اس کمپیوٹر نے اپنے بنانے والی فرم IBM کو کمپیوٹر کی سب سے بڑی فرم کی شکل میں قائم کر دیا۔ دیکھیں سب سے پہلے جس نے یہ کیا ہے وہ یونیواک۔
اب اس کو کس نے بنایا تھا تو کہا گیا कंप्यूटर बनाने वाली फर्म IBM कंप्यूटर को इस पे यहाँ पर लॉन्च किया गया और इसको ज़्यादा अहमियत हासिल हुई, इसको ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। यूनिवॉक से पहले कंप्यूटरों को सिर्फ रियाजी के काम के लिए बनाया जाता था और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन यूनिवॉक ने ये साबित कर दिया कि कंप्यूटरों का इस्तेमाल मालूमात और तज्जिया फराहम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1948 में ट्रांजिस्टर के ईजाद के बाद इसके अजम में काफ़ी तब्दीली आई। देखिए उसके बाद जो 1947 में क्या हुआ है, ट्रांजिस्टर आए। ट्रांजिस्टर के आने के बाद खुद ब खुद क्या है, लोग नवे तजुर्बात करते रहे और इस ट्रांजिस्टर की वजह से पहले जसामत भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खाली रियाजी के हिसाब किताब के लिए किया जाता था ताकि आसानी से और सही रियाजी का हल ढूंढ सके। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आती गई। एक बड़ा और है वज़नी साइज़ का जो कंप्यूटर थे उसकी जसामत में भी कमी आई और उसके साथ साथ इसमें तेज़ी में लाने के लिए ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर को कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने के बाद कंप्यूटर का हजम मज़ीद छोटा होने लगा और इसकी अहमियत भी बढ़ी। यहीं से कंप्यूटर का दूसरा दौर शुरू हुआ। यानी पहला दौर जो था 1937 से पहले का जो 37 से जो दौर था वो पहला दौर कहा जा सकता है और इसमें वैक्यूम मेन्यू के ज़रिए यूनिवॉक नाम के जो कंपनी का है उसका जो कंप्यूटर है उसको ज़्यादा अहमियत मिली, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ा था, वज़नी भी था और उसको काम करने की जो रफ्तार थी वो भी इतनी अभी के बनिस्बत थोड़ी क्या थी, धीमी थी। लेकिन जब ट्रांजिस्टर 1947 में ट्रांजिस्टर का ईजाद हुआ और उसको लोगों ने इसकी ईजाद की तो वहाँ से फिर क्या हुआ, कंप्यूटर का दूसरा दौर जिसे कह सकते हैं हम वो शुरू हुआ। इसकी वजह से क्या हो गया, उसका जो कंप्यूटर का साइज़ था वो थोड़ा क्या हो गया, छोटा। IBM के ज़रिए बनाया गया 7090 मॉडल दूसरे दौर का पूरे तरीके से ट्रांजिस्टर पर मुनहसर कंप्यूटर था। 7090 मॉडल कंप्यूटर का ये एक मॉडल आया है 1947 के बाद से, तो ये बिल्कुल पूरा ट्रांजिस्टर पे था और इसकी जसामत भी काफ़ी छोटी हो चुकी है। ये कंप्यूटर अहम तहक़ीक़ी मराकिज़ और तालीमी इदारों के लिए बनाया गया था। देखिए पहला जो था वो सिर्फ और सिर्फ बैंक या रियाजी के कामों के लिए ही हुआ था, लेकिन बाद में इसमें कि भाई तज़िया भी बयान कर सकते हैं, कोई अहम मालूमात भी इसमें रख सकते हैं, ये सब के मालूमात तो ये तालीमी इदारों और तहक़ीक़ी मराकिज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा। बज़रिए रूस खला में आदमी के बगैर गाड़ियों को भेजने के बाद ये कोशिश होने लगी कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक आलात के हजम को छोटा करके कम से कम किया जाए और किस तरह कंप्यूटर का साइज़ छोटा किया जाए। इस तरह की एक कोशिश में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के JS किल्वी ने 1958 में एक छोटे से चिप की शक्ल में एक मुकम्मल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जिसे IC कहा जाने लगा। चिप से बने हुए कंप्यूटरों को तीसरी दौर का कंप्यूटर कहा जाने लगा। देखिए किसने बनाया ये, तो JS किल्वी। इसने क्या किया है कि अब साइज कम होना, कैसा कम होना, तो एक चिप बना दी एकदम चिप IC जिसे कहते हैं, एकदम छोटी सी चिप। इसमें जैसा पहले इसमें वैक्यूम था, फिर उसके आगे बढ़कर क्या हुआ
दूसरा दौर शुरू हुआ तो ट्रांजिस्टर पे आया। अब उसके बाद फिर ये कहा गया कि किस तरह से इसके साइज़ को कम कर सकते हैं, तो चिप आईसी शक्ल में यहाँ पर रखा है देखा गया। और ये यहाँ से जो उसके बाद से 1958 के बाद से एक नया इतनी दौर शुरू हुआ जिसे कंप्यूटर का तीसरा दौर कह सकते हैं, जो चिप पर मुनहसिर रहा है। तो खैर आज हम यही ये करते हैं कि इतने बात ध्यान में रखिए कि पहला दौर 1937 के बाद से जो शुरू होता है, जिसकी साइज़ भी ज़्यादा थी, माइक्रोमोड्यूल पे ज़्यादा अहमियत दी गई थी और उसके ज़रिए यहाँ पर काम किया गया था। दूसरा 1947 में जब ट्रांजिस्टर की ईजाद हुई तो वहाँ पर खुद ब खुद कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा ट्रांजिस्टर की वजह से छोटा हो गया और उसकी रफ्तार भी थोड़ी पहले से बेहतर हो। लेकिन उसके बाद जब तहकीक की गई कि ऐसी तरीके से और ट्रांजिस्टर या कुछ चीज़ तैयार करें कि इसका कंप्यूटर का साइज़ एक जगह और छोटा साइज़ हो सके, ताकि वो उसको कहीं पर भी हर जगह इस्तेमाल किया जा सके। तो वो 1958 में JS किल्बी ने क्या किया, चिप की ईजाद करते हुए, चिप का इस्तेमाल करते हुए एक उससे भी छोटा कंप्यूटर यहाँ पर ईजाद कर दिया। तो खैर ये थे कंप्यूटर के मुख्तलिफ दौर, जिसको हम पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर अभी शुरू हुआ है। तो खैर ये इतने दौर को समझने की ज़रूरत है। इन तीनों दौर के साथ साथ हमें कंप्यूटर के और जो तारीख़ी मालूमात है कि किस तरीके से आया, कितना साइज़ का था, कितनी रफ्तार थी और कैसे काम करता था, ये हम धीरे धीरे से देखते हुए मुकम्मल तरीके से कंप्यूटर को समझने की इस पेपर में कोशिश करेंगे। और आज का जो कंप्यूटर है वो कितना ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और कितनी रफ्तार तेज़ है, इसका हम मुताला करेंगे। तो खैर आज के लिए इतना काफ़ी है।